بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، گزشتہ ملاقات میں نماز سے متعلق چند غلطیوں کو آپ سامعین و سامعات کے لیے بیان کیا گیا تھا۔ مزید غلطیاں آج کے اس مختصر ملاقات میں سماعت کیجیے۔ نمبر 12، نماز کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ دوران نماز آسمان کی طرف دیکھنا۔ بعض حضرات حالت نماز میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسی غلطی ہے جس پر ممانعت اور وعید آئی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہوا، وہ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بڑی سختی سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو اس سے باز آنا چاہیے یا پھر ان کی بینائی کو اچک لیا جائے گا۔ لہذا نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ آپ جہاں سجدہ کرتے ہیں اسی جگہ دیکھنا چاہیے۔ نمبر 13، حالت نماز میں ادھر ادھر دیکھنا۔ نماز کے دوران نمازی کی نگاہیں نیچے رہیں یا سجدہ کے مقام پر ہونی چاہیے۔ حالت نماز میں ادھر ادھر یا دائیں بائیں دیکھنا بھی ایک ایسی خطا ہے جس کے بارے میں صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی دستبرد ہے جو یعنی یہ ایسا گناہ یا ایسی غلطی ہے جو شیطان بندے کی نماز میں کرتا ہے۔ نمبر 14، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سیدھا کھڑا نہ ہونا۔ بعض نمازی حضرات کو دیکھا گیا ہے کہ رکوع سے سر اٹھانے کے ساتھ ہی جلدی سے سجدہ میں چلے جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سیدھا کھڑا ہو کر اطمینان کے ساتھ سجدہ کے لیے جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتا رہے تھے، چنانچہ وہ نماز میں کھڑے ہوتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر قیام کرتے کہ ہم کہتے آپ بھول گئے ہیں۔ رواہ البخاری کتاب الاذان 800۔ اور یہاں ایک دعا بھی پڑھنی چاہیے، وہ دعا یہ ہے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ،
صحیح بخاری 799۔ نمبر 15، سجدے میں پاؤں یا ناک زمین پر نہ لگانا۔ یہ بھی اکثر نمازی حضرات کی غلطی ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے ناک کو زمین پر نہیں ٹکاتے، یعنی نہیں رکھتے، اور اسی طرح پاؤں بھی زمین پر نہیں لگاتے، یا پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ نہیں کرتے۔ سجدہ میں 7 اعضاء کا زمین پر لگے ہونا ضروری ہے، یہی یعنی پیشانی، ناک اسی میں داخل ہے، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پیشانی پر، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی ناک، دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کی طرف اشارہ فرمایا، اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ ہم کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹیں۔ نمبر 16، دوران سجدہ بازو زمین پر بچھانا۔ بہت سارے بھائی کیا کرتے ہیں کہ جب سجدہ میں جاتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھ کے بازو کو زمین پر کتے کی طرح سے بچھا دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ غلطی بھی اکثر دیکھنے میں آتی ہے کہ نمازی سجدہ کی حالت میں اپنے بازو زمین پر بچھا دیتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ صحیح نہیں بلکہ حدیث کے خلاف ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ ٹھیک طور پر ادا کرو، اور تم میں سے کوئی اپنے بازو زمین پر کتے کی طرح نہ بچھائے۔ نمبر 17، کندھا ننگا رکھ کر نماز ادا کرنا۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، نماز میں کندھا کپڑے سے ڈھانپنا ضروری ہے، اور یہ غلطی میقات کی مسجد یا بیت اللہ میں اکثر دیکھنے میں آتی ہے۔ جب عمرہ کے لیے احرام باندھنے والے حضرات میقات کی مسجد سے ہی دایاں کندھا کھلا رکھتے ہیں، حالانکہ اشتباہ دایاں کندھا ننگا رکھنا صرف طواف میں ہے، اور طواف کے بعد کندھا ڈھانپ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے جبکہ اس کے کندھے پر کوئی چیز نہ ہو، یعنی شانے ننگے ہوں۔ صحیح بخاری۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اخیر میں اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ بار الہی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔